کیا مسافر پر قربانی واجب نہیں؟ مسافر سے کون مراد ہے جس پر قربانی واجب نہیں ہوتی؟ محمد فاروق وہی آدمی مراد ہے جی، فاروقی صاحب، محمد فاروقی، جس پر قصر نماز ہوتی ہے، یعنی 78 کلومیٹرز اپنے شہر سے جب دور جانے کا ارادہ ہو تو آپ اپنے شہر سے نکلتے ہی مسافر بن جاتے ہیں، اور کسی علاقے میں جب تک 15 دن ٹھہرنے کی نیت آپ کی نہیں ہوتی آپ مسافر ہی رہتے ہیں۔ تو جس پر قصر واجب ہے نماز میں وہی مسافر ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی کے لیے دمبے کی صحیح عمر کیا ہے؟ ایک شخص نے 2 دمبے خریدے، ایک صاحب نے دیکھ کر کہا کہ ان کا قد سال والا نہیں ہے، اب کیا اس صورت میں ان کو فروخت کر کے دوسرا جانور لیا جا سکتا ہے یا اگلے سال تک انہی کو پالا جائے؟ طاہر منیر: جی ان کو بیچ کے دوسرا جانور بھی لیا جا سکتا ہے اور اگلے سال تک بھی پال سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن اگر 6 مہینے کے دمبے موٹے تازے ہوں اور دیکھنے میں، ایک صاحب سے نہ پوچھیں، 2-4 صاحبوں سے اور پوچھ لیں کہ دیکھنے میں لگ رہے ہوں سال کے، تو پھر بھی جائز ہے۔ قربانی کس عمر میں واجب ہے اگر صاحب استطاعت ہو؟ سحر گل: شریعت کے تمام احکام آپ پر واجب ہوتے ہیں جب آپ بالغ ہو جائیں، تو خواتین کو جب مینسز آنا شروع ہوں تو وہ بالغ شمار ہوتی ہیں، اور لڑکوں کو جب نائٹ فال یا احتلام شروع ہو جائے تو وہ بالغ شمار ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ علامتیں عورت میں یا مرد میں ظاہر نہیں ہوئی ہیں تو اسلامی لحاظ سے جب بھی کوئی لڑکا یا لڑکی 15 سال کا ہوگا تو وہ بالغ سمجھا جائے گا، تو بالغ ہوتے ہی شریعت کے تمام احکام آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس عمر میں اگر صاحب نصاب ہیں تو قربانی واجب ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ اپنی قربانی چھوڑ کر والدین کی طرف سے قربانی کرنا: میں اس سال اپنی قربانی نہ کروں، والدین کی طرف سے کر لوں، تو کیا یہ جائز ہے؟ ایم ایس فاروقی برطانیہ سے: دیکھیں اگر آپ کے والدین وفات پا چکے ہیں تو پھر اگر آپ والدین کی طرف سے کرتے ہیں وہ حقیقت میں آپ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اس کا ثواب والدین کو پہنچا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کا اپنا واجب بھی ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو آپ ان کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں ان کی پرمیشن سے، تو پھر آپ کی قربانی نہیں ہوگی، بلکہ ایک جانور میں 2 بندوں کی بھی نہیں ہوگی، ابا اماں دونوں کی نہیں ہوگی، دو حصے لینے پڑیں گے یا 2 جانور کرنے پڑیں گے، تب ابا اور اماں کی ہوگی۔ تو ایسی صورت میں پھر آپ اگر صاحب نصاب ہیں تو آپ گناہ گار رہ جائیں گے۔ تو اگر آپ کے والدین حیات ہیں، زندہ ہیں، تو پھر تو آپ اپنی طرف سے قربانی کریں، اور والدین صاحب نصاب ہیں تو ان کی طرف سے الگ کر لیں، صاحب نصاب نہیں ہے تو ضرورت نہیں ہے کرنے کی۔ اور اگر والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی طرف سے قربانی وہ اصل میں آپ ہی کی اپنا ہی قربانی کہلاتی ہے، کیونکہ مردہ جو ہے وہ تو شرعی احکام کا، عبادت کا مکلف نہیں ہے، جو میت ہے، تو آپ ہی کی قربانی ہوگی، آپ کا واجب بھی ادا ہو جائے گا اور ثواب بھی ان کو انشاءاللہ والدین کو مل جائے گا۔